الحمد للہ رب الصلاۃ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی سید مولانا محمد وبارک وسلم اللہم بارک علی محمد وما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج جس وقت یہ میں بیان ریکارڈ کر رہی ہوں، اس وقت ہمارے ملک پاکستان میں شب جمعہ ہے، رات کے 4 بجے ہیں۔ میں آپ کو لوگوں کے لیے آدھی رات کو یوٹیوب کے اوپر بیان وائس ریکارڈ کرتی ہوں تاکہ دن میں شور شرابہ ٹریفک کا، بچوں کا، گھر کا شور نہ ہو۔ اپنے گھر ہی میں کرتی ہوں، کوئی اسٹوڈیو کچھ بھی نہیں ہے، اس موبائل کے ذریعے۔ تو آپ کو بھی میں کہتی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ دودھ پڑے، اور خاص کر دودھ پاک کی فضیلت میں آتا ہے کہ اور ہفتے کا فرشتہ دربان جو ہے، خادم جو ہے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں دوشی پہنچاتا ہے، اور خاص جمعہ کا، شب جمعہ کا دوشی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے عاشقوں کا خود ملاحظہ فرماتے ہیں۔ دور تو سارا ہی پہنچ جاتا ہے، لیکن ایک کیا ہماری درود شریف کی جو ہے وہ سعادت مل جائے گی، برکت مل جائے گی کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنے کانوں سے اس کو ملاحظہ فرمائیں۔ تو شوق اور محبت کے ساتھ، ویسے تو روزانہ ہی ہر گھڑی ہر آن، لیکن شب جمعہ کو خاص کر دوشی پڑھا کریں، اور جمعے کو ایک نیکی پر 70 گنا ثواب بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں درود شریف کا ثواب عطا فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ نور اللہ۔ میرے محترم یوزر، ہمارا ٹاپک چل رہا ہے میرا جسم میری مرضی، کہ جو بے حیا عورتیں نعرہ لگاتی، میرا جسم میری مرضی، تو ان کا یہ ٹاپک چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، ہمیں صحیح معنوں میں جو ہے اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنی اسلام نے اجازت دی ہے، ایک حد ہے، اس سے زیادہ نکلنے کی ہمیں کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ آج کل عورتیں، اب آج جو ہے 8 مارچ ہے ہمارے ملک پاکستان میں، آج بیس نکلیں گی عورتیں، وومن رائٹ کہتے ہوئے، ارے اسلام نے دیے وومن رائٹ سب اسلام نے دیے ہیں، عورت کو سارے حقوق دیے ہیں، مساوی حقوق دیے ہیں، سارے ہر چیز کے حق ادا کیے ہیں۔ جو عورت کی ذمہ داری ہے وہ عورت کو ادا کرنا چاہیے، جو مرد کی ذمہ داری مرد کو ادا کرنا چاہیے۔ عورتیں مرد بن جائیں گی، عورتیں بن جائیں گے، وہ گھر کے بچے سنبھالیں گے، گھر کے جھاڑو پوچھے کریں گے، کھانے بنائیں گے، چائیں بنائیں گے، بچوں کو فیڈر بنا کے دیں گے۔ عورتیں باہر دندناتی پھریں گی جاب کے نام کے اوپر، تو یہ تو پھر الٹ ہو گیا نا، بالکل معاشرے کا سب عورتیں اس طرح کریں تو الٹ ہو جائے گا۔ تو مرد کو مرد کی ذمہ داری نبھانے دیں۔ پلیز میری پیاری بیٹیوں بہنوں، آپ اپنے گھر کی آپ کی جو ذمہ داری نبھائیں۔ چلے مانا مہنگائی کا دور ہے، اور مہنگائی نہیں ہے، واقعی ہمارا ملک پاکستان بہت سستا ہے، مہنگائی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، ہم مہنگائی کا رونا روتے آئے شروع سے، بچپن سے۔ میرے گھر میں بچپن میں پنکھا نہیں تھا، ایک بلب جلتا تھا، پیلا بلب، جو پورے گھر کو کفایت کرتا تھا، جبکہ لائٹ تھی نہیں۔ ہمارے دادا کا تھا کہ نہیں، بس ایک بلب جلاؤ، نہ واش روم میں لائٹ، نہ کہیں اسٹور میں لائٹ، صرف ایک بیچ میں سے اینٹ نکال دی، وہ ایک بلب کمرے میں بھی، سامنے کچن میں بھی، سین میں بھی روشنی دیتا۔ ہمارے گھر میں آٹے کی چکی تھی، لیکن جو ہے سیمٹ کی، جو آٹے کی گول چکی ہوتی ہے، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا فلم ڈرامہ، اس کے اوپر آٹا پیسا جاتا۔ آہستہ آہستہ دیکھیں، ہم نے کبھی بچپن میں تصور نہیں کیا ہمارے گھر میں فریج ہوگا، ہمارے گھر میں ٹی وی ہوگا۔ تو آہستہ آہستہ سب دیکھنے آج کل آسائشیں آئی ہیں۔ ہمارے گھر میں فرنیچر نہیں تھا، کبھی بھی ہم نے سوچا نہیں تھا بیڈ بھی ہوگا، نیچے فرش پہ سوتے تھے۔ تو آپ دیکھیں، پرانی زندگی دیکھیں، اب نئی زندگی دیکھیں۔ اور چلو، جس موبائل میں بیان کر رہی ہوں، یہ 70-80 ہزار کا اینڈرائڈ سیمسنگ کا موبائل ہے۔ اب جو ہاتھ سے 20 سال پہلے میرے کبھی تصور نہیں تھا کہ میرے ہاتھ میں بھی موبائل آئے گا، اور وہ بھی اسمارٹ موبائل آئے گا۔ میں تو اس کو کی پیڈ والے جو ہے سادہ موبائل کو ترس رہی تھی، پھر سادہ آیا، آہستہ آہستہ ہی آ گیا۔ تو اب یہ دیکھیں، آسائشیں آئی ہیں، گئی نہیں ہیں۔ ہمارے گھر میں دیکھو مشینری آ گئی، واشنگ مشین آ گئی، جوسر مشین آ گئی، بلینڈر آ گئے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آ گئی، فرنیچر آ گئے،
اور جو امیر ہے اس کے تو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آئی ہوں گی بنگلوں میں جن کے فیکٹری ملے. تو مہنگائی نہیں پیاری بہنوں، مہنگائی کو ہم نے خود بنایا ہے ہماری آسائشوں کی وجہ سے. چلیں دنیا میں آئے تو آسائشیں بھی اٹھائیں گے، آرام بھی اٹھائیں گے، ایجادات سے فائدہ بھی اٹھائیں گے. کریں شریعت کے دائرے میں رہ کر اپنے کسب حلال کمائیں. آج کل تو گھر میں مل جاتا ہے کسب حلال، اور آج کل تو آن لائن اتنا کام ہو رہا ہے. تو باہر نکلنے کی حاجت نہیں ہے، ضرورت کے تحت نکلیں تو اپنے جسم کو چھپا کر نکلیں. میرا جسم میری مرضی نہیں، یہ آپ کا جسم نہیں، اللہ کی امانت ہے. اور اللہ نے حقوق اور قیودات اور شریعت آئیے ہمارے آقا علیہ السلام لے کر آئے ہیں. عورتیں پہلے اتراتی ہوئی بناؤ سنگار اپنے سینے کے محاسن ابھار کو جو ہے ظاہر کرتی جاتی تھی، تو ان کو منع کیا گیا کہ نہیں جو ہے اگلی جاہلیت کی عورتوں کی طرح نہ نکلو اتراتی ہوئی اپنے محاسن کا جو ہے اظہار کرتی، بلکہ ڈھک کر رکھو. تو اگر آپ نے اپنے پورے جسم کو ڈھک لیا ہے، صرف چہرہ، 2 ہاتھوں کی ہتھیلیاں، پاؤں کے ٹخنے، تو پھر آپ پہ گناہ نہیں ہوگا کھولا ہے. لیکن اگر آپ اپنے چہرے کو ڈسٹمبر لگا کر میک اپ کر کے جائیں گی، مرد حضرات دیکھیں گے للچائی نظروں سے. ہاں گناہ مرد کو ہی ملے گا، مرد کو بھی حکم ہے ایک نظر پڑ جائے معاف، دوسری نظر نہ ڈالو. لیکن ہم بھی ان کو گناہ کی دعوت دے رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے اس میں ہمیں بھی گناہ ملے. ہم چہرہ کھول کر اور بال کھول کر کلائیاں کھول کر جائیں گے تو لازمی ہمیں گناہ ملے گا. تو میری پیاری بہنوں، پردہ کرو. پردہ ہمارے بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب نے ایک پردہ کیا. ان کو تو یہاں تک حکم تھا کہ اے نبی کی بیویوں، جب تم باہر نکلو، قرآن میں ہے، آپ سورہ احزاب اور یہ سورہ نور وغیرہ پڑھیں، کہ تم باہر نکلو تو اپنا اوڑھنیوں کا جو ہے پلو اپنے چہرے پہ ڈال لو، تاکہ تم پہچانی نہ جاؤ اور جو ہے ستائی نہ جاؤ. تو یہ ہوتا تھا پہلے جو کفار تھے تو عورتوں کو ستاتے تھے، جو مسلمان عورتیں تھیں ان پر آواز فقرے کستے تھے. تو آقا علیہ السلام کی ازواج کو تو یہاں تک حکم ہوا کہ باہر نکلو تو چہرہ کو ڈھانپ لو، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے آپ اشرف الخواتین ہیں، آپ معزز گھرانے کی خواتین ہیں، آپ کی نسبت آقا علیہ السلام سے. اہل بیت کی بہن بیٹیوں کو، بیویوں کو یہ حکم دیا گیا تھا. تو ابھی جب ان کو حکم دیا تو ہمیں بھی چاہیے ان پہ عمل کریں جی. تو یہ پردے کی 3 کیٹیگری ہیں. ایک پردہ آقا علیہ السلام کی اہل بیت اطوار کا، نبی کی بیویوں کا. ایک ہم آزاد عورتوں کا، ایک باندیوں کا. تو باندیوں کو بہت رخصت ہے کہ باندیاں اگر بال کھلے کریں گی، باندیاں نہیں نوکرانیاں کام کاج کرنے والی، پنڈلیاں نظر آئیں گی کلائیاں، تو گناہ نہیں ہے، کیونکہ وہ بیچاریاں پانی بھر بھر کے لے کر آتی تھیں، گھر کے کپڑے صفائی کرتی تھیں، تو ان کا حرج ہوتا تھا بالوں کو چھپانا. تو ان کو اجازت دی گئی باندیوں. عورتوں کو جو میں نے بھی 5 چیزیں بتائیں جو نماز میں کھلی تھی وہ، اور نبی کی بیویوں کو، نبی علیہ السلام کے ازواج کو، اہل بیت کی گھرانوں کی عورتوں کو تو بالکل حکم تھا کہ اپنے چہرے کو ڈھانپ کر نکلو. حتیٰ کہ تم کسی سے بات کرو نامحرم سے تو لچک پیدا نہ کرو، تاکہ کسی نامحرم کے دل میں جو ہے آقا علیہ السلام کے اہل بیت کے لیے غلط خیال بھی دل میں آئے. تو اتنا وہ ہے. اچھا، اور پردہ دیکھیں ہر اچھی چیز پہ پردہ لگایا جاتا ہے پیاری بہنوں، ہر اچھی چیز پہ پردہ لگایا. دیکھیں مساجد بہت ساری ہے دنیا میں. کسی پہ غلاف دیکھا آپ نے؟ خانہ کعبہ پہ اربوں خربوں روپے کا غلاف لگایا جاتا ہے، کئی ٹن اس میں سونا چاندی وغیرہ سے کام کیا جاتا ہے. پورے سال اس کی تیاری ہوتی ہے، کیونکہ سب سے بہترین گھر ہے وہ، تمام مسجدوں میں افضل مسجد ہے وہ. اچھا، کتابیں دیکھ رہے ہیں آپ، اتنی ساری کتابیں، حدیثیں، بخاری شریف، مسلم شریف، اور میتھمیٹک کی، جیومیٹری کی، دنیا بھر کی کتابیں. آپ دیکھیں کسی کتاب کے اوپر غلاف ہے؟ نہیں. یہ ہماری پیاری پیاری کتاب قرآن مجید فرقان حمید پر غلاف چلاتے ہیں ہم لوگ، بلکہ بہت خوبصورت بھی بنا کے لگاتے ہیں، کیونکہ یہ افضل کتاب ہے. تو ہر چیز پر جو ہے وہ چھپائی جائے گی تو وہ وقار والی ہو جائے گی. کھلی چھوڑیں گے تو اس کی قدر کھو جائے گی. چلے اب گھر میں دیکھ رہے ہیں، ہمارے کوئی مہمان آ رہے ہوتے ہیں تو ہم نئی بیڈ شیٹ لگاتے ہیں، نئے کور لگاتے ہیں تکیے وغیرہ پر، ہم ایسے ہی نہیں چھوڑتے. اور ویسے بھی گھر میں بھی بیڈ شیٹ وغیرہ لگاتے ہیں تاکہ ہمارے بستر کی، بیڈ کی وہ عزت ملے، مطلب یہ خوبصورت لگے، یہ بیوٹیفل لگے ہمارا بیڈ، بستر، ہمارے صوفے کے کور. تو ہم اس طرح کھلا نہیں چھوڑتے. تو ہم جو ہے یہ 5 من کی، 3 من کی جو بوٹل، یہ اتنی بڑی بوٹی ہے،
اس کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں. ہم گوشت لے کر آتا ہے ہمارا گھر کا مرد آدھا کلو تو اس کو چھپا کر تھیلی میں اس طرح لے کر آتا ہے. کھلا بالکل لے کر آئے گا تو کیا ہوگا، چیلے کوے چھپٹیں گے، نظر آ رہا ہے. تو پاؤ 1 کلو گوشت ہم چھپا کر لاتے ہیں. اتنا بڑا بوٹا ہم نے انسان کا، عورتوں کا کھلا چھوڑ دیا ہے کہ مردوں کی للچائی نظریں پڑے اور ان کے دلوں میں غلط خیال آئے اور وہ کچھ کا کچھ ہو جائے. تو میری محترم بہنوں، آج 8 مارچ ہے. خدا را ابھی تو پتہ نہیں ہم نہیں سنو، لیکن بعد میں سنو تو پردہ کرو، جسم کو چھپاؤ اور نہ میروں سے ہنس کر بات نہ کرو، نہیں تو ایسا نہ قبر میں جاؤ تو سخت سزا ملے. ہم لوگ اچھا دوسری بات یہ کہہ رہتی ہے بھائی ہمارے تو دل میں حیا ہے، ہمارے دل کا پردہ ہے. نہیں، کیا ہماری بیوی فاطمہ اماں عائشہ سے بھی کوئی حیا والی پیدا ہوئی ہیں؟ جب ان کو حکم ہے پردے کا تو ہم کو کون ہے ہمیں یہ کہنا کہ دل کا پردہ ہے، ہماری آنکھوں میں شرم ہے، ہماری آنکھوں میں ہے؟ یہ سب غلط ہے. ہمیں اپنے آپ کو پردے میں رہنے کو زیادہ سے زیادہ گھر میں ٹھہری رہیں، زیادہ سے زیادہ گھر میں رہیں تو فتنوں سے بچیں گی، مصیبتوں سے بچیں گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم خیر کی امید رکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں، ہماری بہن بیٹیوں کو، بیویوں کو، اس معاشرے کی گرل کو، لڑکیوں کو حیا کی چادر نصیب فرمائے، ان کو حیا عطا فرمائے، ان کو پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی مشکلوں کو آسان کرے اور بھی فاطمہ کا، تمام نیک بیویوں کا ہمیں پڑوس عطا فرمائے. آمین آمین بجاہ نبی الامین وما علینا الا البلاغ المبین.